تو میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب کو زحمت دوں گا، فقہ حنفی جس کے آپ بانی ہیں، پیشوا ہیں، اور ہم ظاہر آپ کے مقلد ہیں، آپ کی تقلید کرتے ہیں۔ اپنے فقہ حنفی کے بارے میں ہمیں جاننے کا ایک بڑا نادر موقع ملا، اور ماشاءاللہ فاضل استاذ بھی ہمارے سامنے علم دین کے موجود ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، فقہ حنفی کا تعارف بھی اور اس کی اہمیت، اور بھی ظاہر فقہ کے ماننے والے ہیں، اور ہم تو کسی کو ظاہر ہم تو سبھی کا احترام کرتے ہیں، دوسری ریاستوں میں ہم جاتے ہیں، لیکن فقہ حنفی کی امپورٹنس بتائیے اور اس کا تعارف بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امیر المومنین غیظ المنافقین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے دور خلافت میں کوفہ اور بصرہ یہ دو عظیم علمی مراکز قائم کیے۔ قائم کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم۔ یہ دو شہر انہوں نے بسائے، اور جو پہلا کوفہ جو شہر بسایا نا، اس شہر میں انہوں نے بھیجا کس کو؟ تعلیم دینے کے لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی کے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الاربعہ، کہ خلفاء راشدین کے بعد صحابہ کرام میں سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے مفتی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کو بھیجا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لے کر گئے، اس کے بعد وہاں پر تقریباً 1000 صحابہ کرام علیہم رضوان گئے کوفہ میں، 1000 صحابہ، اور بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے اندر 24 صحابہ تو وہ تھے جو بدری صحابی تھے۔ اچھا، بدری صحابیوں میں سے بھی 24 صحابی گئے کوفہ، تو اسی وجہ سے کوفہ جو مرکز تھا، کوفہ مرکز سیدنا فاروق اعظم نے بنایا نا، علمی مرکز بنایا۔ اور پھر جب سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم گئے تو انہوں نے ظاہری مرکز بھی اس کو بنایا، دارالخلافہ بنایا۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو علم کی گٹھڑی کہا جاتا تھا، ویاء العلم، علم کا برتن کہا جاتا تھا۔ آپ نے وہاں جا کے ایسے علم کے جو ہے وہ چشمے بہائے ہیں کہ سیدنا مولا علی جب گئے ہیں تو دیکھ کر کہا کہ انہوں نے تو اس کو بھر دیا ہے علم سے، علم سے انہوں نے بھر دیا ہے کوفہ کو، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی وجہ سے اور یہ مولا علی کہہ رہے ہیں جو ان کے شہر کا دروازہ، جو خود دروازہ ہیں، باب مدینہ العلم ہے، تو اس وقت جو ہے یہ باقاعدہ لقب دیے گئے کوفہ کو، راس الاسلام، راس العرب، کنز الایمان، جمجمۃ العرب، یہ بڑے بڑے بھاری بھرکم القاب دیے گئے کوفے کو، اس کی یہ علمی وسعت کی وجہ سے، علمی صلاحیت، علمی پوٹینشل جو وہاں پہ تھا، اس کی وجہ سے یہ القاب اسے دیے گئے۔ اب یہ سلسلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا چلایا، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے سیدنا فاروق اعظم، سیدنا فاروق اعظم سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود سے آگے امام علقمہ، پھر امام ابراہیم نخعی، پھر امام حماد، یہاں سے یہ سلسلہ ہوتے ہوئے آیا۔ آگے اس سلسلے کے اندر جو کڑی آتی ہے وہ ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ۔ اچھا حضرت، ایک بات اس میں شامل کروں گا، باخدا آپ دونوں علماء یہاں موجود ہیں، ناظرین دنیا دیکھ رہی ہے، جب بھی حضرت نعمان بن ثابت کا نام آتا ہے نا، فیل صحابی رسول والی آتی ہے۔ باخدا ہیں تابعی آپ، جی وہ تابعی، آپ تابعی، وہ ان کے نقش قدم پر ہیں، ان پہ ایسی صحابہ کی تجلیات ہیں، ان کو خاص صحابہ کا رضوان کا فیض حاصل ہے۔ تو یہ سیدنا امام اعظم نے آ کر پھر جو 4 چاند لگائے ہیں اس سلسلے کو، اور جو آگے آپ نے رجال تیار فرمائے ہیں، افراد سازی پہ آپ نے زور دیا، صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں رکھا، صرف جو ہے وہ دروس تک مقید اور محدود نہیں رہے، صرف کتابوں کی تعلیف تک محدود نہیں رہے، بلکہ کیا کیا سب سے زیادہ فوکس آپ نے کس بات پہ کیا؟ افراد سازی پہ۔ خود آپ نے اپنے ایسے تلامذہ تیار کیے کہ جو خود وقت کے مجتہد بنے، آپ نے پوری مجلس علمی قائم کی، فتویٰ کونسل کہہ لیں، اصل جہاد یہ تھا تقویت اسلام کے بعد تالیف قلب کے لیے، اور آج کی اصطلاح میں آپ یوں کہہ لیں کہ فتویٰ کونسل، انہوں نے وہ مجلس علمی بنائی، اور اس میں باقاعدہ جو مسائل پیش ہوتے تھے باقاعدہ ڈسکس ہوتے تھے، آزادی اظہار رائے پوری حاصل تھی، کوئی جبر نہیں تھا، کسی پہ زبردستی نہیں کی جاتی تھی، ہر ایک کو اپنی رائے آزادانہ طور پہ پیش کرنے کا موقع دیا جاتا تھا، وہ رائے پیش کرتا تھا، اس پہ بحث و تمہیز ہوتی تھی، سیدنا امام اعظم اپنا فیصلہ آخر میں دیا کرتے تھے، اگر وہ فیصلہ سارے خوش دلی سے مان لیتے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر کوئی پھر بھی اپنا اختلافی نوٹ رکھتا تھا الگ، تو اس کا اختلافی نوٹ الگ درج کیا جاتا تھا، اسے مجبور نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ صحیح معنوں میں آزادی اظہار رائے، آج تقلید کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے، اس کی مثال جو ہے وہ کہیں بھی دوسری جگہ آپ اتنی فراخ دلی والی مثال پیش نہیں
کر سکتے، جو مثال امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں آپ کو ملے گی اور جو فقہ حنفی کے اندر ملے گی. تو یہ جو فقہ حنفی کی بنیاد ہے جو آپ نے ڈالی ہے، یہ بنیاد شورائی ہے، یہ شخصی نہیں ہے. اس طرح دیگر فقہوں کے اندر یہ ہوا کہ وہ شخصی ہیں. تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ انفرادی ذہانت ہے، شخصی ذہانت ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ اجتماعی دانش ہے، کلیکٹیو وزڈم ہے. تو ہمیشہ جو ہے وہ شخصی ذہانت کے مقابلے میں جو اجتماعی دانش ہے اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. اور فقہ حنفی کی جو سب سے بڑی خوبی ایک یہ ہے کہ فقہ حنفی کی جو تدوین ہے یہ تدوین ہی شورائی طرز پر ہوئی ہے. تو اس کے اندر جو ہے جو شورائیت ہے شخصی اس پہ جو ہے زور نہیں ہے. تو ایک تو اس کو یہ ایج ہے. دوسرا ایج جو فقہ حنفی کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فقہ حنفی ہے یہ فقہ حنفی یہ تاریخ کے تھپیڑے شروع سے سہتے آ رہی ہے، پریکٹیکلی گزری ہے. فقہ حنفی پریکٹیکلی گزری ہے. اور کہیں کہیں فقہ حنفی کتنے علاقوں میں کہاں کہاں رائج رہی ہے دستور کے طور پر حکومتوں کے. سلطنت عباسیہ دیکھیں، سلطنت عباسیہ کو دیکھیں، پھر سلطنت عثمانیہ کو دیکھیں، وہاں جو رائج فقہ کون سی تھی؟ فقہ حنفی. سلطنت مغلیہ کو دیکھیں، یہاں برصغیر پاک و ہند میں رائج فقہ کون سی تھی؟ فقہ حنفی. چین کے اندر تو یہ تاریخ ہے آپ کی، اور اس میں کوئی گورکھ دھندا بھی نہیں ہے، ایک ہی رائے ہے. جی تو دیکھیں یہ جو فقہ حنفی ہے یہ جو پریکٹیکلی گزری ہے ان مراحل سے، تو ان مراحل سے پریکٹیکلی گزرنے نے اس کے اندر اتنی جامعیت پیدا کر دی ہے، اتنا تنوع پیدا کر دی ہے، اتنی ڈائیورسٹی اس کے اندر آ گئی، ویریشن آ گئی کہ یہ کسی بھی مسئلے کا کسی بھی سطح پہ کسی بھی فورم پہ حل کرنے کے لیے فقہ حنفی تیار ہے. یہ فقہ حنفی کو بہت بڑا پوٹینشل. یہ فقہ مالکی، اس میں اگر فقہ حنفی کی کوئی حریف ہو سکتی ہے تو وہ فقہ مالکی ہے، لیکن محدود سطح پر. اس لیے کہ اندلس میں مغرب میں فقہ مالکی بھی رائج رہی ریاستی سطح پر، لیکن وہ صرف ایک مخصوص خطے میں رہی ہے، جبکہ فقہ حنفی مختلف الاذہان اور مختلف اقوام آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں ڈکٹیٹ ہو رہا ہے آدمی دوسری فقہ میں، لیکن یہاں مختلف اذہان اور مختلف خطے ہر جگہ کے اعتبار سے اس کے اندر حل موجود ہے. تو دوسرا ایج اس کو یہ حاصل ہے. تیسرا ایج فقہ حنفی کو یہ حاصل ہے کہ فقہ حنفی کے آپ کو عقل اور نقل کا حسین امتزاج نظر آئے گا، روایت اور درایت کے مابین بہترین توازن نظر آئے گا، آپ کو بیلنس نظر آئے گا. اور یہ جو بعض حضرات یہ کہہ دیا کرتے ہیں نا کہ فقہ حنفی کو پھیلانے کے اندر جو ہے وہ ریاست نے کردار ادا کیا ہے، یعنی زبردستی نافذ کی گئی ہے، تو دیکھیں یہ تاریخ کے ساتھ مذاق ہے، یہ بات درست نہیں ہے. یہ ایسا ہی مذاق ہے کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ اسلام صرف تلوار کے زور سے پھیلا ہے. حالانکہ دیکھیں اسلام جو پھیلا ہے تو وہ اپنی پاور سے، اپنی طاقت سے، اپنی اخلاقی خوبیوں سے، اپنی تعلیمات سے پھیلا ہے، قربانیوں سے پھیلا ہے. کربلا جیسی مثال ہے، تلوار کا بھی اس میں حصہ ہے، لیکن صرف تلوار پہ زور دینا اور باقی چیزوں کو مائنس کر دینا یہ زیادتی ہے. تو اسی طرح یہاں فقہ حنفی کے اندر بھی یہ ٹھیک ہے کہ ریاستی سطح پہ بھی فروغ حاصل ہوا، لیکن فقہ حنفی کی اپنے اندر وہ خوبی تھی تو ریاستی سطح پہ اسے اپنایا گیا. اگر اس کے اندر خوبیاں نہ ہوتی تو یہ ریاستی سطح پہ چل ہی نہیں سکتا تھا، فیل ہو جاتی فقہ حنفی. فقہ حنفی جو کامیاب ہوئی تو وہ تو اس کے اپنے اندر اتنی صلاحیت تھی، استعداد تھی، پوٹینشل تھا کہ وہ ریاستی سطح پہ باقاعدہ نافذ ہوئی. اور صرف یہ نہیں کہ ریاستوں میں نافذ ہوئے، کئی ریاستوں میں باقاعدہ فقہائے حنفیہ پہ ظلم و ستم بھی ہوا، فقہ حنفیہ کو دبانے کی کوششیں بھی ہوئیں، لیکن وہ تھپیڑے وہ سہتے آج تک فقہ حنفی کا چراغ روشن ہے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. ابو حنیفہ کی شمع فروزاں ہے آج بھی اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گی. واہ، بہت خوب.